السلام علیکم۔ اس وقت پاکستانی معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ بڑی غور طلب چیز ہے اور بڑا سوچنے والی چیز ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیونکہ پاکستان ایک مسلمان ملک، اور جب یہ اللہ نے ہمیں عطا کیا تو اس وقت جن بیچاروں نے اس کا ارادہ کیا، انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ تو اس وقت بھی مسلمانوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی کہ نہیں، پاکستان نہیں بننا چاہیے، ہمیں ہندوستان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ تو وہی لوگ اس وقت بھی بیٹھے ہوئے تھے، بمبے میں بیٹھے تھے، کراچی میں، یہاں لاہور، راولپنڈی، ایسے یعنی کہ بڑے بڑے شہروں میں وہی مالدار تھے، تاجر تھے، سب کچھ، جنہوں نے مخالفت بھی کی۔ چلو، غریب پاکستانیوں نے نعرہ لگایا، اللہ نے کہا چلو، اللہ نے مدد کی، پاکستان لنگڑا لولا بن گیا۔ تو جب، کیونکہ انسان تو نہیں جانتا نا، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ جو ملک میں ان کو دے رہا ہوں، اس میں یہ میرا نظام نافذ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ہماری نیتوں کو جانتا تھا۔ وہ اس کو پتا تھا کہ یہ جو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یا لاہور، راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد، یہ فیصل آباد، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ تو وہ تھے جو یعنی کہ انگریز کے پٹھو تھے، اور ابھی یہ انگریز کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے تھے، نہیں تو یہ ہندو کے ساتھ رہنا پسند کرتے۔ تو چلو، پاکستان بن گیا۔ تو ہوا کیا کہ وہ جو نعرہ لگایا تھا نا، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ جب بیچاروں نے سوچا کہ ہم اس علاقے میں جائیں گے، ہمارا پاکستان ہوگا جہاں دین ہوگا، ہم آزادی سے رہیں گے، اپنا دین کو نافذ کریں گے، تو اللہ کیونکہ جانتا تھا، اس نے بولا نہیں، تم سوچ سکتے ہو لیکن ہوگا نہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ان بیچاروں کو پاکستان پہنچنے نہیں دیا۔ کیوں؟ انہوں نے بہت بڑا کام کیا تھا، ان کا اجر ان کو شہادت ہی چاہیے تھا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ یہ تو مافیا، یعنی کہ پاکستان کے مخالف جو تھے وہ، اور ہندو تو بڑے خوش ہوئے نا، ہم نے 20-25 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ یہ پاگل ہے، جیسے آج غزہ میں ہو رہا ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے یہ ہم نے اتنے شہید کر دیے، تو پاگل ہے نا۔ شہادت کو چھوٹا رتبہ ہوتا ہے؟ پاگل، انہوں نے تو اس دن مرنا ہے، فلسطینیوں نے غزہ میں اس دن مرنا تھا، وہ تو مر رہے ہیں، وہ تو شہادت پا رہے ہیں۔ اسی طرح وہ جو 20-25 لاکھ یعنی کہ پاکستان آتے ہوئے رستے میں ہی شہید کر دیے گئے، ان کو شہادت کا رتبہ مل گیا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا جس ابھی آپ نے اتنا محنت کی، اتنے نعرے لگائے، اور اگر اس کا پھل آپ کو وہاں نہ ملا تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ اللہ یہ کیا ہوا۔ اس سے پہلے کہ آپ پھر پچھتائیں تو میں وہاں تک آپ کو پہنچنے نہیں دوں گا۔ تو اللہ نے ان بیچاروں کو رستے میں ہی اپنے پاس بلا لیا۔ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کیونکہ وہ رستے میں قتل ہو گئے، اس کے ساتھ ہی پاکستان کا مطلب بھی دفن ہو گیا۔ پاکستان بن گیا، لنگڑا لولا جو بھی بنا۔ 2 ٹانگیں تھی، 2 کشتیوں میں سوار تھے، ایک مشرقی تھا، ایک مغربی تھا۔ دونوں کے ملاح جو تھے وہ بڑے تیز تھے، یعنی کہ جن کو بولتے ہیں نا مفاد پرست، کرپٹ، وہ دونوں ہی ملاح جو تھے نا، وہ بڑے چال باز تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلے تو دونوں کشتیوں کو اکٹھا رکھا، پھر تھوڑا سا ہوا آئی تو ان کو موقع مل گیا، وہ اپنی اپنی کشتی لے کر بھاگ گئے۔ تو
پاکستان کو دو حصوں میں کر دیا، یعنی ایک ٹانگ ادھر چلی گئی، ایک ٹانگ۔ تو وہ بنگالیوں کی بیوقوفی ہے کہ انہوں نے اس کا نام بنگلہ دیش رکھا، ان کو چاہیے تھا مشرقی پاکستان ہی رکھتے، تاکہ ساری زندگی کے لیے ہمارے جو تھے نا ضمیر اس پہ کھٹکا لگا رہتا کہ یہی تھا ہمارا حصہ، آج یار اتنا شاندار اتنا آگے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنا دکان چمکائی کہ ہم بنگالی، ہم بنگلہ دیش کا نام رہا، چلو رکھ لیا، رکھو سب بسم اللہ۔ تو نام کے تو ہم مسلمان ہیں، پاکستان کا نام بھی ہم رکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن اسلامی کدھر ہے؟ کہیں آپ کو دور دور بھی پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ دیکھ لو 77 سال 77 ایئر ہو گئے، اللہ اور اس کے فرشتے ہنس رہے ہوں گے کہ واہ پاکستانیوں، نہ تو تم 77 ایئرز میں قوم بنے، نہ ہی تم نے اسلام نافذ کیا۔ تو ابھی اس نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہوں تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ ہم سب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، روز سنتے ہیں، یہ آیت بھی سنتے ہیں، ترجمہ ہی سنتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت اللہ نے ہماری معیشت پاکستانیوں کی تنگ کی ہوئی ہے، لیکن ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے۔ ہم اس روزی کے لیے دوڑیں گے، دن رات بھاگیں گے، لیکن اللہ کو راضی نہیں کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں معیشت کی تنگی کی وجہ سے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، کسی نے بھی نہیں، جو تھے انہوں نے بھی چھوڑ دی ہوگی کہ نہیں ابھی تو زیادہ بھاگنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اگر تیرے پاس میرے لیے وقت نہیں، میں تیرے کو اتنا مصروف کر دوں گا کہ تیرے لیے بھی تیرے پاس وقت نہیں ہوگا۔ تو آج دیکھ لو آپ کے لیے خود کے لیے ٹائم نہیں ہے، اتنے آپ بھاگ رہے ہو۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تو میرے راستے میں خرچ نہیں کرے گا، میں تیرے سے خرچ کرواؤں گا غلط جگہ پہ کرواؤں گا۔ تو دیکھ لو آج غلط جگہ پہ خرچ ہو رہے۔ یہ پاکستان میں سوشل میڈیا پہ شادیاں دکھائی رہا ہے، 20 کروڑ اس نے خرچ کر دیا، 30 کروڑ اس نے خرچ کر دیا۔ ایک جنرل کی بیٹی کی شادی ہوئی، 20 ٹرک، اتنی گاڑیاں، دوسرے کی ہوئی اتنی، ایک بڑے کی شادی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، یعنی کہ خرچ وہ کرا رہا ہے۔ ابھی جنہوں نے وہ شادی پہ وہ 2 کروڑ 4 کروڑ پھینکے ہوں گے، زمین پہ پھینکے ہوں گے، تو کیا فرشتے ہنس نہیں ہو رہے ہوں گے کہ واہ پاگل ہوگا، یہ 2 4 5 کروڑ جو تھا غریبوں کو دے دیتے تو آپ کے لیے دعاؤں کا سبب بنتا، ابھی آپ کے لیے عذاب بنے گا یہ۔ تو نہیں، ہم نہیں سمجھتے، ہم اکڑتے ہیں۔ دیکھو شیطان جو تھا نا، یہ فرشتوں میں سب سے افضل تھا، عبادت گزار تھا۔ فرشتوں نے اگر کوئی اللہ سے چیز یعنی کہ لینی ہوتی تھی تو وہ اس کو کہتے تھے، تو یہ اللہ سے لے کر دیتا تھا، اتنا عبادت گزار تھا۔ لیکن جب اکڑا ہماری طرح تو شیطان ہو گیا، اللہ نے ذلیل کر دیا، مردود کر دیا۔ ہم نہیں سمجھ رہے، ہم اکڑ رہے ہیں، دن بدن اکڑ رہے ہیں۔ دیکھ لو آپ کے اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہے؟ انسانوں جیسا کام ہے۔ یہ وہ دور ہے جیسے فرعون تھا، حامان تھا، قارون تھا، تو کیا کر رہے تھے؟ ظلم، انتہا کر دی۔ اس وقت فرعون کو اگر کوئی کہتا تھا نا کہ بھئی تیرے کو یعنی کہ اللہ پکڑے گا، وہ کہتا تھا اللہ کون ہے۔ جیسے آج جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی یہی ہے کہ اللہ کون ہے، ہمیں کون پکڑ سکتا ہے۔ دیکھو نا پاکستانیوں نے کرسی سے اترتے ہیں، کوئی جزیرہ خرید لیتا ہے کسی ملک میں، کوئی آدھا ملک خرید لیتا ہے، یہ ساتھ ہی ہمارے انڈیا ہے، وہ بھی کرسی سے اترتے ہیں، وہ اپنے 2 بیڈ روم ہال میں جا کر زندگی گزارتے ہیں، نہیں اپنے باپ دادا کی جو زمین ہے اس پہ کاشت کرتے ہیں،
ہم جب کرسی سے اترتے ہمارے پاس اتنا مال دولت ہوتا ہے کہ دبئی خرید لو، لندن خرید لو، فرانس خرید لو. دنیا میں تو ٹھیک ہے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ پتہ چلے گا آخرت میں جب اللہ کی مار کا کوڑا پڑے گا نا. یا ان لوگوں کو جب یہ مرتے ہیں نا تو ان کی قبر کو کھود کے دیکھو، قبر کے اندر ان کا کیا شروع ہے. تو عام پاکستانی جو ہے نا وہ بھی نہیں سمجھ رہا، وہ بھی ان کی رستے پہ چل رہا ہے. دیکھو نا جلسہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنی دنیا آ جاتی ہے بریانی کے ایک ایک ڈبے پہ. ابھی دوسرا مخالف آتا ہے، اس کا جلسہ ہوتا ہے، پھر بھی اسی طرح دنیا آتی ہے. یہ کیا ہے؟ اس وقت اس دنیا کو، یہ پاکستانی کو یہ نہیں سمجھ جاتی کہ یہ میں جو وقت ضائع کر رہا ہوں میں اللہ کے ذکر میں کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ درود بھیجوں تو مجھے کوئی ثواب ملے گا. یہاں سے تو مجھے کچھ نہیں ملے گا. یہاں تو یہی ہے، میں نعرے ماروں گا، آج میں اس کو بولوں گا بلے بلے ہیں، کل اسی کو میں گالی دوں گا. ہماری تو سیاست بھی، ہماری تو یعنی کہ ذہنیت ہی عجیب ہے. ہم نہیں، یعنی کہ انسانیت تو ہمارے قریب سے بھی نہیں گزر رہی نا. نہ تو ہم کسی کی عزت کرتے ہیں، لیڈر کی عزت کرنی ہمیں نہیں. پہلے تو ہمیں لیڈر ملے ہی نہیں کوئی. کیوں؟ اللہ نے قرآن پاک میں صاف کہہ دیا نا کہ جیسی عوام ویسے حکمران. تو اللہ نے صاف کہا کہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی میں نہیں بدلتا. تو ہم کیونکہ اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے تو وہ کیوں بدلے گا بھائی؟ ایک پاکستان ہے، باقی 175 ملک اور بھی ہے نا، وہ ادھر دیکھے گا، ہماری طرف کیوں دیکھے؟ ہم جو کر رہے ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا. کہ یہ واحد ملک ہے پاکستان جس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ چلتا کیسے ہے، اس کو چلاتا کون ہے. تو میں تو مختصر جب میرے سے کوئی بات کرتا میں کہتا ہوں یہ اللہ توکل چل رہا ہے. اللہ توکل، اس ملک کو کوئی چلا نہیں رہا، نہ ہی چل رہا ہے. تو کیوں وہ چلا رہا ہے اللہ توکل؟ وہ بالکل وہی واقعہ جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا نا، موسیٰ اور ہارون کہ ان کو کہو اپنی قوم کو کہ اسرائیل بھی یہ فلسطین آپ کا شہر ہے، اس میں داخل ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا نا وہاں تو بڑے جابر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، ہم نہیں جائیں گے. اگر تو آپ کو بڑا شوق ہے لڑنے کا تو آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو. آج ہم بھی وہاں ہی ہیں، بالکل اسی سرائے سینہ میں ہیں ہم. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے کہا موسیٰ ایک سائڈ پہ ہو جاؤ. حضرت موسیٰ فوت ہو گئے، حضرت ہارون فوت ہو گئے. وہ قوم سرائے سینہ میں 40 سال ذلیل و خوار ہوتی رہی. پھر ان کے آگے جو اولاد آئی، وہ بچے جب تھوڑے اوپر ہوئے تو ان کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد جو پیغمبر آئے انہوں نے کہا بھائی تمہارے بزرگوں کو یہ اللہ نے ایک حکم دیا تھا، انہوں نے نافرمانی کی. انہوں نے بولا وہ پاگل تھے ہمارے بڑے، آپ ہمارے آگے لگو. ہم وہ بچے ساتھ لگے تو انہوں نے فلسطین چھین لیا. تو اللہ نے، ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی نسل سے ہے، یہ نسل تو نہیں ہے، یہ جو آگے نسل ہے یہ تو موبائل نسل ہے، اس کو تو بھول جاؤ. تو یہ جو ہم تھے ہم بھی بیکار، ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا دین کے لیے کا، کچھ نہیں کیا. اور جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مال کے سوا اور کوئی چیز نہیں چاہیے. مال طاقت، مال طاقت، مال طاقت، کرسی کی طاقت کو استعمال کرو. تو پوری قوم ایک ڈگر پہ چل رہی ہے، چھین لو، کھا جاؤ، شام کو سو جاؤ جانوروں کی طرح، صبح اٹھو پھر جانوروں کی طرح دوڑنا شروع کر دو. ان کا تو حساب نہیں ہوگا، ہمارا تو حساب ہوگا نا. تو یہ قوم، اللہ ان کو ہدایت دے. قوم بھی نہیں بنی، نہ پاکستان بنا، یعنی کہ پاکستان تو مکمل ہوا ہی نہیں بیچارہ. تو پہلے ہی 2 ٹکڑے ہو گئے، ابھی پتہ نہیں اللہ مالک کیا ہو رہا ہے. ہر طرف دیکھو خون ہی خون نظر آتا ہے، خون ہی خون نظر آتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اللہ سب کو ہدایت دے. تو کوشش کرو
اس ملک میں جب تک اللہ کا دین نافذ نہیں ہوگا ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اور جب اسی ملک میں اللہ کا دین نافذ ہو جائے گا تو دیکھنا یہ پاکستان جو ایک جنت نظیر ملک بن جائے گا۔ اپنے دین کو نافذ کرو، 5 وقت نماز پڑھو، دین کے لیے کوشش کرو، دین سیکھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، درود پاک کی کثرت رکھو، پھر دیکھو آپ کی زندگی کیسے بہترین گزرے گی۔ تو باقی آپ سمجھدار ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔